الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت کے تمام لوگوں پر فرض ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو اس امت محمدیہ کو سابقہ امتوں پر جو فضیلت دی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو اور لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اس امت کے ہر فرد پر فرض ہے اور یہ واجب الادا ہے کہ ہر امت کا فرد اس بھلائی کے کام میں پیش رہے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور حتی الامکان لوگوں کو برائی سے روکنے کی اور لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرتا رہے۔ میرے بھائیوں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر متعدد نصوص میں لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر ابھارا ہے، جیسا کہ مشہور و معروف حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام فرد پر یہ ذمہ داری عائد کی، فرمایا کہ جو تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، غلط چیز کو دیکھے، غلط بات کو دیکھے، بدعت و منکرات کو دیکھے، شرکیات کو دیکھے، گرچہ کہ کوئی بھی غلط چیز ہو، چاہے وہ اخلاقی امور سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے وہ عقدی امور سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، تمام پر امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ان پر عائد کی کہ وہ حتی الامکان ان برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کس قدر اس فریضے سے اور اس اہم ذمہ داری سے پیچھے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس اہم ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گھر میں برائی کو دیکھے، اگر گھر میں منکرات کو دیکھے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو تلقین کرے، اپنے بچوں کو ان غلط چیزوں سے روکے۔ لیکن ایک باپ اپنے گھر میں برائیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں جو شخص اثر و رسوخ والا ہے، جسے چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو غلط باتوں سے روکے، لیکن خود وہ غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے اور بری چیزوں میں پڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ برائی کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے روکے۔ میرے بھائیوں، زبان سے روکنا، زبان سے لوگوں کو کہنا یہ عام بات ہے اور یہ آسان طریقہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ معاشرے میں اگر کہیں برائی نظر آتی ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے باوجود بھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے، ایک شخص شرکیات اور بدعت و خرافات جیسے امور میں پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنی زبان کو لگام دے دیتے ہیں اور ہم انہیں نہیں کہتے اور اس برائی پر ہم انہیں متنبہ نہیں کرتے، ان کی تنبیہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائی اور بڑھتی ہے اور معاشرہ برائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، لوگ غلط کو غلط نہیں سمجھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اصول ہمارے سامنے پیش فرمائی کہ تمہیں برائی کو دیکھنے کے ساتھ اگر طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے تلقین کرو، زبان سے برائی کو روکو، اور زبان سے بھی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کم تر ترین درجہ ہے، کم تر ترین حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم تمام لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر اور
کس درجے پر ہم برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی برائی اور کسی غلط چیز کو انجام دی جا رہی ہے تو کیا ہم اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر معاشرے کا کوئی شخص غلط کاموں میں ملوث ہے، غلط چیزوں میں ملوث ہے، تو کیا ہم زبان کی طاقت رکھنے کے ساتھ اسے زبان سے روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے ہیں؟ اور اگر ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہم اسے دل میں بھی برا جان رہے ہیں یا نہیں جان رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کسی کو ہم غلط چیزوں پہ روکے، اس سے دشمنیاں پھیلتی ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ قانون وضع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ یہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کا شعار ہے کہ وہ برائی کو دیکھتا ہے اور اپنے کسی بھائی کو غلط چیزوں میں ملوث پاتا ہے تو اسے انہیں تلقین کرتا ہے۔ اور جو لوگ مومن نہیں ہوتے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ غلط چیزوں کو دیکھنے کے بعد خاموش رہ جاتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ غلط چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اسے حتی الامکان روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امت کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تمام کے تمام لوگوں پر فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی اور جس درجے میں ہم برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔